بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رشتہ ڈھونڈتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، ایسی کیا 4 کوالٹی ہو جسے دیکھتے ہی رشتہ کر دیا جائے، کس بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے، اچھے رشتے کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کے مال کی وجہ سے، حسب و نسب خاندان کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے۔ دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ دینداری کا سب سے پہلے بتایا گیا کہ دیندار پہلے دیکھو، بٹ آج کے دور میں اگر لڑکوں سے پوچھا جائے تو اکثریت کا کہنا ہوتا ہے کہ خوبصورت ہو بس، لیکن اگر تینوں کوالٹیز ہو، مالدار ہو، خاندان اچھا ہو، خوبصورت بھی ہو، اور اگر دیندار نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ دیندار نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس پر کیا حقوق ہے، اور دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہی نہیں ہوتا۔ اپنے نکاح کے لیے نیک بیوی یا نیک داماد کا انتخاب کرنا ہے۔ داماد اس لیے کہا گیا کیونکہ لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اگر دین کی بنیاد پر نہ ہو تو نسلیں ویسی کبھی نہیں ہو سکتی۔ دینداری سے نکاح کے کیا فائدے ہیں، جانتے ہیں اس واقعے سے۔ ایک شخص تھے، وہ اپنے دوست کے باغ میں گئے۔ انار کا باغ تھا۔ باغ والے نے ایک لڑکے کو کام پر رکھا تھا جس کا نام مبارک تھا۔ وہ انار کی رکھوالی کرتا۔ جب مالک کا دوست باغ میں آیا اور مبارک کو بلوایا کہ ادھر آؤ اور میرے دوست کے لیے اچھے انار لے آؤ۔ مبارک گئے اور وہ انار لے آئے تو انار کڑوا اور کھٹا نکلا۔ باغ کے مالک نے کہا، پھر جاؤ اور میٹھے انار لے آؤ، تو پھر دوبارہ انار کڑوا اور کھٹا نکلا۔ باغ کا مالک چڑ گیا اور کہا، تم کیسے انسان ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں میٹھے انار لے آؤ اور تم ہو کے کھٹے اور کڑوے انار لا رہے ہو۔ مبارک کہنے لگا، جب آپ نے مجھے کام پر رکھا تھا تو صرف انار کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، اور میں اس فیلڈ سے نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ انار پکا اور کچا کیسا ہوتا ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی انار توڑ کر نہیں کھائے کہ مجھے پتا ہو کہ پکا کب ہوتا ہے اور کچا کب۔ باغ کے مالک کا جو دوست تھا وہ تعجب میں پڑ گیا، گھر گیا اور بیگم سے کہا، آج میں نے ایسا نوجوان دیکھا ہے، اتنا امانت دار ہے، میرے دوست کے پاس کام کرتا ہے۔ بیگم نے سن کر کہا، کیا آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح طے کر دیا؟ پھر اتنا امانت دار ہے، کہا میں مشورہ لینے تو آیا ہوں، آپ سے اور بچی سے مشورہ کر لوں۔ بیگم نے کہا، فوراً جائیے اور نکاح طے کر لیجیے، کہاں ملے گا ایسا دیندار اور نوجوان شخص؟ وہ شخص مبارک کے پاس گئے اور کہا، مبارک کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ مبارک نے کہا، جی کروں گا، لیکن وہ بڑا غریب انسان تھا۔ مبارک بھی جانتے تھے یہ انسان کیوں میرے پاس آیا ہے۔ دین کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھتے ہیں۔ دنیا اس شخص عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جب نکاح دین کی بنیاد پر ہوتا ہے تب اللہ اس میں ایسی برکتیں ڈالتا ہے تو ایسی نسلیں پیدا ہوتی ہے جو ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ ورنہ آج جو معاملہ ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بچے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا بڑھاپے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ بیوی کو پرائرٹی دیتے ہیں۔ اچھے نیک ہم سفر کے لیے کوئی اسپیسیفک دعا نہیں ہے، ہاں ہم اپنی زبان سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو نیک، صالح، دین، امانت دار بیوی عطا کرے، لیکن یہ دعا ضرور مانگے کہ دیندار اور با اخلاق ہو۔ اگر چاہے تو یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا متقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، آمین۔